تو پھر انسان کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ آپ سب لوگ مصروف لوگ ہیں. آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نے ٹائم نکالا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ایک ایسی کوئی ٹائم مینجمنٹ ڈالی ہے کہ آپ ٹائم بھی نکال چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس کورس کو شروع بھی کر چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے قبول کیا ہے. تو بس یہی ہے کہ اب آدمی آگے چلتا رہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں تو آدمی ان کو ایک سائڈ پہ پھینکے. خیر ہے، یہ اگر پریشانی ہے بھی صحیح تو خیر ہے، میرے مقصد میں یہ چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مقصد میرا کچھ اور ہے، میری منزل کوئی اور ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہے. تو آپ سب لوگ اس راستے کے لیے خوش ہیں نا جی؟ سب خوش ہیں. اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا، آپ کے سامنے دینی کی کتب کو کھول دیا، آپ کو قرآن پاک سمجھانے کے لیے آپ کے لیے ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور آپ لوگوں کو ٹائم دیا. سب خوش ہیں نا اس چیز پہ؟ قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، آگے پڑھانا، پڑھنا، سب خوش ہیں نا اس مقصد پہ؟ تو بس یہ جنت کے راستے ہیں. علم جنت کے راستے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسان کرتا ہے. آپ لوگ اوروں کو بھی ساتھ جوڑیں، اور لوگوں کو بھی مطمئن کریں. اور ابھی ہماری کلاسز آگے چلیں گی تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں اور کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں. تو جو کچھ سیکھیں اور اس پہ اور لوگوں کو بھی آگاہ کریں کہ ہم اس ادارے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی سیکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس ایک سال کو باقاعدگی کے ساتھ لے کے چلیں. اس ایک سال میں بھی اتنا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی سمجھ آنے لگ جائے گی. پہلے ابھی تک آپ کی قرآن پاک کا کوئی معنی دیکھتے ہیں، آپ کو رٹا لگانا پڑتا ہے. پوری آیت کا اگر آپ کو کہا جائے ترجمہ کریں، آپ ایک ایک لفظ کو رٹا لگائیں گے، ایک ایک لفظ کا معنی کیا ہے. پھر با محاورہ ترجمہ جو ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے رٹا لگانا پڑتا ہے، با محاورہ نہیں کرنا آ رہا ہوتا. تو آپ کو اس سال میں یہ ہوگا کہ لفظوں کے معانی تو یاد کرنے ہی پڑتے ہیں، لیکن جو اصول و ضوابط ہیں ان کے تحت آپ کو ترجمے وغیرہ کرنے بھی آ جائیں گے. آپ لوگ اپنے آپ کو مستقل طالب علم سمجھیں اور اس کی قدر کریں کہ ہم طالب علم ہیں. آپ لوگ صبح صبح آفس جا رہے ہوتے ہوں گے، کوئی سکول جا رہا ہوتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی جاتا ہے. کسی کے پاس اپنی گاڑی ہو، بائک ہو، وہ گاڑی چلا کے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں کوئی اجنبی آدمی اس کو اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بھی لفٹ دے دے، مجھے بھی آگے لیتے جائیں. تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بندہ عجیب سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مجھے راستے میں نقصان ہی نہ دے دے. اس کی شکل سے بھی آپ مطمئن نہیں ہو رہے، اس کے لباس سے آپ مطمئن، آپ اس کو نہیں بٹھاتے، آپ کا دل ہی نہیں مطمئن ہوتا. لیکن تھوڑا آگے جاتے ہیں، وہاں چوک پہ ایک کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، یا کسی مدرسے کا ایک طالب علم کھڑا ہوتا ہے جس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے اور مصنون لباس پہنا ہے. اگر کچھ بڑا ہے تو اس کی داڑھی ہے،
تو آپ اس کی اس حیت کو دیکھ کے یا کالج والے کی یونیفارم اور اس کے بیگ کو دیکھ کے یونیورسٹی والے کے یونیفارم بیگ وغیرہ کو دیکھ کے آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور اس کو وہاں پہنچاتے ہیں جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے یا جہاں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اجنبی بندے کو ہم نہیں سوار کرتے، لیکن جو کسی کالج کا، کسی اسکول کا، کسی یونیورسٹی کا طالب علم آپ کو لگتا ہے آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا جی. تو فرق کیا ہے؟ اس فرق کو ہم سمجھیں. فرق یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بندے کے اوپر اطمینان نہیں تھا. آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ مجھے راستے میں نقصان دے سکتا ہے، یہ بندہ راستے میں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. دل مطمئن نہیں تھا. لیکن وہی آپ ایک طالب علم کو بٹھا رہے ہیں، جانتے اس کو بھی نہیں. اس کے بیگ اور اس کی یونیفارم کو دیکھ کر کے آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، یہی سوچتے ہوئے کہ یہ طالب علم ہے، یہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا. یہی سوچ کے بٹھاتے ہیں نا کہ یہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، یہ نقصان نہیں دے سکتا، یہ کھرا آدمی ہوگا، یہ کوئی تربیت یافتہ ہوگا، یہ کوئی سیکھ چکا ہے، یہ تعلیم حاصل کر چکا ہے، یہ کچھ سیکھ رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا جی. میں ٹھیک باتیں کر رہا ہوں یا صرف اپنے گاؤں محلے کی باتیں کر رہا ہوں؟ آپ کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو اب آپ طالب علم ہیں، میں ایسے اسٹوڈنٹ کو پھر کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہم نے آپ کو اپنے ساتھ پتہ کیوں بٹھایا؟ کہتے ہیں کیوں بٹھایا؟ میں نے کہا اسی چوک پہ ساتھ دوسرا بندہ تھا، اس کو میں نے نہیں بٹھایا، آپ کو بٹھایا ہے. پتہ کیوں بٹھایا؟ کہتا کیوں بٹھایا؟ میں نے کہا یہ میں نے آپ کے علم کی قدر کی اور میں نے دل سے مان لیا کہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں، آپ دھوکے باز نہیں ہو سکتے، آپ مجھے راستے میں نقصان نہیں دے سکتے، آپ کوئی پسٹل اور آپ کوئی چھری چاقو نکالنے والے نہیں ہیں، بلکہ شاید آپ مجھے بھی کوئی دو لفظ سکھا کے جائیں گے. تو یہ آپ کے علم کی قدر ہے، آپ کے یونیفارم کی قدر ہے، آپ کی کتابوں کی قدر ہے جو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتابوں کی میں نے قدر کی ہے، آپ کے علم کی قدر کی ہے. آپ بھی ایسا بنے کہ واقعتاً آپ سے لوگوں کو کبھی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی پھر ایسے اسٹوڈنٹ بنے کہ لوگ ہمیں اتنا اچھا سمجھتے ہیں تو ہم بھی اتنے اچھے ہوں. صحیح ہے؟ تو ہمارے اندر ادبی پہلو رائج ہونا چاہیے. اور آپ لوگ، ہمیں اس چیز کا مکمل احساس ہوتا ہے کہ عام مصروف لوگ ہیں، اور یقین جانے اگر آپ میں سے کوئی ایک سٹوڈنٹ جو گھر میں بالکل فری بیٹھا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بھی بہت بیزی ہے، اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بس یہ 3 گھنٹے لے کے بیٹھا ہے ہمارے لیے، یہ 3 گھنٹے لے کے بیٹھا ہے. میں جمعہ کا بیان کرتا ہوں اور بھی ہمارے جاننے والے بیان کرتے ہیں. میں دوسروں سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں بتائیں آپ نے جمعے کا بیان کیا ہے، عوام کو کیا دے کے آئے ہیں؟ کوئی یکدم ہل جاتا ہے، یہ کہ آپ سوال کر لیا. بیان کیا، واقعات سنائے، حدیثیں سنائیں. بھائی بڑا ٹاپک، بڑا سوال آپ کے سامنے یہ ہے، آپ کیا دے کے آئے؟ بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو میں کہتا ہوں میں بیان کے لیے تیاری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور میں یہ مقصد رکھتا ہوں کہ میں کیا لوگوں کو دے کے آؤں گا. بھائی قصے کہانیاں واقعات تو لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، میں نے کیا دیا، میں نے کیا سکھایا؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو یہ کلاسز ہوں گی، آپ کا ٹائم ہمارے پاس امانت ہے. آپ آئیں، یہ آپ کا ٹائم امانت ہے. اب اس کے اندر ہم اس چیز کو مستحضر رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دیں. اور روزانہ کی کلاس کے اندر میں یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں روزانہ
ہر کلاس میں اپنے سے پھر بعد میں پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا دیا ہے جی لوگوں کو، کیا سکھایا ہے. اور یہی ایک اہم سوال ہوتا ہے. کوئی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمارت بنانا چاہتے ہیں، دکان کھولنا چاہتے ہیں، آپ سے لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی مقصد کیا ہے؟ بات آئی سمجھ؟ اور یہ جو ہے نا کہ مقصد کیا ہے، یہ اتنا اہم سوال ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی ہل جاتا ہے. اس کو پھر سمجھ آتی ہے یار میں ایسے ہی یہ کام کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد تو کوئی اور ہے. اب دیکھیں ایک بندہ کرانے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، گولیاں ٹافیاں بسکٹ یہ فروخت کرنے کی دکان بنا کے بیٹھا ہے. اس سے بندہ پوچھے بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے کپڑے سیل کرنے ہیں. لو جی، بھائی مقصد اگر کپڑے سیل کرنا تھا تو دکان بھی کوئی اور بنانی تھی آپ کو. تو یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے. اور یہی اتنا مضبوط اور بنیادی سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا سوال کیا؟ یا اللہ آپ انسان کو بنا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دیکھا، بس ایک سوال کی ہے، لیکن ایک سوال ہی جاندار سوال ہے فرشتوں کا. یا اللہ آپ انسان کو بنا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری عبادت کریں گے، ان کے اندر خیر بھی ہوگا شر بھی ہوگا، تو پھر یہ ایک مخلوق ہوگی جو میری عبادت کرے گی شیطان اور نفس کو ایک سائیڈ پہ کر کے. تو انشاءاللہ ہم ایک بامقصد راستے پہ چلیں تو ہم روزانہ کچھ سیکھ کے اٹھیں گے. اور آپ کا ٹائم بالکل ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہم اس حساب سے چلتے ہیں. میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم پڑھیں وہ کلاس ہی کے اندر ہم اس کو اتنا ریویژن کر لیتے ہیں کہ سبق کو مزید دہرانے کی بھی آپ کو بعد میں ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے لوگ مصروف ہوں گے. کوئی ابھی ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، یہ کتنے افراد ہیں؟ 80 افراد تقریباً بیٹھے ہیں. کوئی گاڑی چلا رہا ہوگا، کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی کسی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، کسی کی جاب کا ٹائم ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی گاڑی چلا کے آ رہا ہے، راستوں کا مٹی گرد اس کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ ڈرائیونگ کر کے بڑی مشکلوں سے گھر پہنچ رہا ہے. کیوں جی؟ وہ کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، نحو کی کلاس کا ٹائم ہے، پہنچنا ہے. کوئی قرآن کی بات سیکھیں گے، اللہ کے فرمان کی کوئی بات سیکھیں گے، کوئی عربی کی بات سیکھ لیں گے. یہ ڈرائیونگ کرتے کرتے گھر پہنچتا ہے. گھر پہنچتا ہے سارے دن کا تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے. تو آگے اس کے بچے بھی اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، بچے اس کی طرف لپکتے ہیں تو آگے بچوں کو بھی ایک طرف کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایک طرف ہو جائیں، میں نے کلاس پڑھنی ہے، میں نے عربی سیکھنی ہے، میں نے قرآن کی زبان سیکھنی ہے. تو دیکھیں یہ کتنا ایک مقدس مقصد لے کر کے آپ چل رہے ہوتے ہیں. بچوں کو ایک سائیڈ پہ کیا، بیوی کو ایک سائیڈ پہ کر کے الگ ایک کمرے میں بیٹھ کے نحو کی کلاس پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے کتنا ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سیکھ کیا رہے ہیں؟ بھئی یہ دوڑے دوڑے آفس سے آ رہے ہیں، مٹی گرد غبار ان کے اوپر پڑ رہا ہے، راستوں میں پانی ہے تو کیچڑ ان کے اوپر، تیزی تیزی بھاگے دوڑے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو ایک طرف کیا، بیوی کو ایک طرف کیا، سارے کاموں کو کھانے کو بھی مؤخر کر دیا. بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا عربی سے محبت کریں، عربی سے محبت کریں، عربی سے محبت کریں، اس لیے کہ یہ میری زبان ہے. یہ رسول اللہ کی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ ان کے مشقتیں ہیں، ان کے راستوں کی تھکاوٹیں ہیں، ان کی شب و روز کی بچوں سے دوریاں ہیں، بیوی سے دوری ہے، کھانے مؤخر ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ رسول اللہ کی زبان سیکھنے کے لیے، قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے، جنت کی زبان سیکھنے کے لیے. تو کتنا بڑا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. آپ سب لوگ خوش ہیں نا اس
سیشن کو جوائن کر کے آپ سب عربی سیکھنے کے لیے خوش ہیں نا جی؟ سب مطمئن ہیں اس کورس پہ؟ سب خوش ہونے چاہیے بس. یہ راستہ ہی خوشی والا ہے. اس میں پریشانیوں کی ضرورت ہے نہیں. اس میں تو ہر اگلے دن خوشی کے چند جملے اور سیکھے. قرآن کی آیت دیکھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن، شاید آپ میں سے کوئی شاید ایسا بھی ہو جو سارا دن میں قرآن بھی نہ دیکھتا ہو، اتنا مصروف ہو یا سستی غفلت ہو، قرآن بھی نہ دیکھتا ہو. تو انشاءاللہ ہماری نحو کی کلاس ہوگی، اس کے اندر آپ کو میں قرآن بھی دکھاؤں گا. میں کہا کرتا ہوں دیکھیں بھائی، آپ سارا دن آج کام کر کے آئے ہیں، پیسہ کمایا ہے، بچوں کو کھلایا ہے، خود بھی اچھا پہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں یہ کیا ہے، نحو کی کلاس تھی، استاد صاحب نے کوئی سورۃ الکافرون، کوئی سورۃ الکوثر کھولی ہوئی تھی، بس یہ زیارت کر لی. بس آج یہی زیارت ہی کی ہے. میں کہتا ہوں آپ کے سارے دن کی مشقتوں سے بڑھ کے شاید اس کا اجر زیادہ ہو کہ آپ نے قرآن پاک کی زیارت کی ہے، آپ نے اللہ کے فرمان کی چند آیات کی زیارت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوڑے رکھے اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ آگے چلیں گے. اچھا جی، ہم نے جو ہے اس کلاس کے اندر پڑھنی ہے نحو، علم النحو. علم النحو کا ہم تھوڑا سا تعارف شروع کر لیں میرا خیال ہے. آپ پہلے موٹا موٹا اس نحو کے بارے میں سمجھیں. آپ کو اس چیز کا اندازہ تو ہے کہ زبان دنیا کے اندر پہلے وجود میں آتی ہے، اس کے لیے قواعد و ضوابط بعد میں بنتے ہیں. دیکھیں، انگلش پہلے بولی جاتی تھی، اب ہم لوگوں نے سیکھنی تھی، ہمارے لیے قواعد ضوابط بنائے گئے. جی سلائیڈ کے لیے میں خود اس کے اصل میں سافٹ ویئر کا ذرا ابھی چینج کیا ہے نا، تو ابھی ہم سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اس کی سکرین شیئر کے مسئلے بھی بہت لمبے چوڑے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم اگلی کلاس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے شو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی سلائیڈ کے بغیر میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں نحو کے بارے میں. ٹھیک ہے جی توقیر طاہر صاحب. زبان دنیا کے اندر وجود میں پہلے آتی ہے اور اس کے لیے جو قواعد اور ضوابط بنتے ہیں وہ بعد میں بنتے ہیں. عربی وجود میں پہلے تھی، اس کے لیے قواعد و ضوابط بعد میں بنے. چنانچہ جب اسلام عرب سے نکل کر کے دیگر عجمی علاقوں میں پہنچا تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ اجمی لوگوں کو بھی عربی گرامر سے کچھ آگاہ کیا جائے تاکہ ان کو بھی قرآن پاک سمجھ آئے، ان کو بھی پتہ چلے پروناؤن کیا چیز ہوتی ہے، آبجیکٹ، سبجیکٹ، ورب، ہیلپنگ ورڈ کیا چیز ہیں، تاکہ ان کو بھی کوئی علم حاصل ہو جائے، قرآن پاک وہ بھی سیکھ سکیں. تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کے لیے مشقت کی، محنتیں کیں، اور ابو الاسود دولی رحمہ اللہ ان کو بھی ملایا کہ ایسے قواعد ہم بناتے ہیں، ایسے ضوابط ہم قائم کرتے ہیں کہ جو ایسے ضابطے ہوں کہ بعد والے لوگ یا اجمی لوگ جب ان ضابطوں کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں تو ان کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو جائے. چنانچہ ان دونوں حضرات نے اس کے لیے محنت کی. جی کیا نام ہے ان کا؟ بدیع الزمان صاحب. جی ابھی میں نے کچھ وہ شیئر نہیں کیا نا، میں نے پہلے بتایا
کہ انشاءاللہ ہم کل سب کچھ شیئر کر کے آگے ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. ابھی میں موٹا موٹا آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں ناو کے حوالے سے. صحیح ہے انشاءاللہ. میں نے بتایا ابھی ہم اس سافٹ ویئر کو دیکھ رہے ہیں نا سارے, تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو قواعد و ضوابط بنائے, وہ قواعد و ضوابط جو ہیں نحو کہلائے. ابو الاسود دولی, ابو الاسود دولی, یہ میں نے شیئر کر دیا, نام لکھ لیں. انہوں نے جو قواعد و ضوابط بنائے وہ پھر نحو کہلائے. جی ایک منٹ میں اس کا دیکھوں پین وغیرہ کہاں سے کام کرتا ہے. جی ابو الاسود دولی. تو اس علم کا نام رکھا گیا نحو. اب آپ کے ذہن میں جو بنیادی طور پہ ابھی یہ کنفیوژن چل رہی ہوگی وہ یہ کہ صرف کیا چیز ہے اور نحو کیا چیز ہے. اب یہ ایک بنیادی جو کنفیوژن ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی, تو انشاءاللہ ہم اس کو آج دور کرتے ہیں کہ نحو کیا چیز ہے اور صرف کیا چیز ہے. جی ایک منٹ ہولڈ کیجئے, ایک منٹ بس. جی السلام علیکم. تو نحو اور صرف کا ہم فرق سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ایک لفظ ہے, قرآن پاک میں بالفرض آتا ہے اللہ یعلم, اللہ یعلم. اب یہ یعلم ایک لفظ آیا ہے, اب یہ قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہے. اب اس کے دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک ہے جو اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اس لفظ کی, یا علامو, یا پہلے ہے پھر عین ہے پھر لام ہے پھر میم ہے, یہ ایک شیپ بنی ہے. صحیح ہے. اب اسی میں سے عین لام میم جو آخری تین حرف ہیں نا, انہی کو استعمال کر کے میں ایک اور ورڈ بناتا ہوں, عالمون. عالمون. اب یہ ایک اگلی شیپ بن گئی. اس کے اندر بھی عین لام میم کو میں نے استعمال کیا ہے, اور عالمون میں بھی میں نے عین لام اور میم کو استعمال کیا. بات سمجھ آ رہی کہ عین لام میم کو, چلیں اسی کا ایک ہم اسی عین لام میم سے ایک اور لفظ بنا لیتے ہیں, علمون. اور ایزی ہو جائے, علم. اب اس میں بھی وہی عین لام میم ہے.
اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے یہ جو شیپ بن رہی ہیں وہی عین لام میم کو استعمال کر کر کے، اس کے اندر کچھ اور چھوٹے چھوٹے اضافے ہو رہے ہیں، اور دوسری چیز ہے ہر لفظ کے آخری حرف پر جو اعراب آ رہا ہے، یا علاموں کے اینڈ پہ پیش آیا ہے اکیلا، اور عالمن کے اینڈ پہ ڈبل پیش ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں لکھ رہا ہوں؟ آ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے بدیع الزمان صاحب کہہ رہے تھے کلاس سے پہلے چیک کر لیجئے کہ لکھا جاتا کیسے ہے، کیا سب کہاں سے ہے تک جو بول رہے ہیں۔ جی ہاں بدیع الزمان سے میں وہ لکھ رہا ہوں نا ساتھ، نظر نہیں آ رہا بدیع الزمان صاحب؟ بدیع الزمان صاحب کہتے ہیں پہلے دیکھ لیں کہاں سے لکھنا ہے، میں نے تو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ جی بدیع الزمان صاحب کی طرف نہیں سکرین یہ لکھا ہوا نظر آ رہا؟ جی بدیع الزمان صاحب کا کوئی رپلائی نہیں آ رہا۔ جی اب آ رہا ہے، بہت لیٹ آیا ہے بدیع الزمان صاحب کی طرف۔ تو دو چیزیں، ایک ان کی شیپ بنتی جا رہی ہے اور ایک ان کے آخری حرف ہے، آخری حرف کے اوپر اعراب ہے۔ یہ جو مختلف شیپ بنتی جا رہی ہیں نا، عین لام میم کو استعمال کر کے میں نے علم بنایا، اسی کو استعمال کر کے میں نے یا علم بنایا، اسی کو استعمال کر کے میں نے عالمون بنایا۔ یہ جو میں سارا کام کر رہا ہوں میں نے مختلف شیپ کے اسی تین حرفوں کو یوز کر کے مختلف شیپ کے میں نے الفاظ بنائے ہیں، یہ صرف کا کام ہے۔ یہ کس فن کا کام ہے؟ یہ صرف کا کام ہے۔ وہاں ایک لفظ ہوگا، اس کی اس طریقے سے آپ مختلف شیپس بناتے جائیں گے۔ اور دوسرا جو میں نے کہا کہ ہر حرف کے آخری حرف پر جو، ہر لفظ کے آخری حرف پر جو اعراب آ رہا ہے، لاسٹ لیٹر جو ہے اس کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے، پہلے پہ پیش ہے، یا علم میں پیش آ رہا ہے، عالمون میں آخری حرف کو دیکھنا ہے صرف، اور علم میں بھی تنوین۔ یہ جو آخری حرف کا اعراب ہے اس کو سمجھنے کے لیے نحو کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ فرق آ گیا سمجھ؟ لفظ پورا کیسے بنے گا وہ بتائے گی صرف، اس لفظ کے آخری حرف پر اعراب کیا آئے گا وہ بتائے گی نحو۔ جی جی خیوم مقصود صاحب۔ جی کسی کو صحیح سمجھ آ گیا؟ جی خیوم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں عین لام میم کو یوز کر کے ایک لفظ میں نے بنایا ہے علمون، ایک لفظ بنایا ہے یا علم، خیوم صاحب رپلائی کریں مجھے پتہ چلے آپ بھی ساتھ ہیں، خیام ہے۔ تو ایک لفظ ہے یا علم، ایک ہے عالمون، تین لفظ الگ الگ ہیں نا؟ یہ جو تین الگ الگ لفظ بنے ہیں یہ کام کرے گا صرف کا فن جو ہے، اور آخری حرف پر، ہر لفظ کے آخری حرف پر جو اعراب آ رہا ہے اس پر کون سا اعراب آنا چاہیے؟ زبر کیوں نہیں آئی؟ زیر کیوں نہیں آئی؟
پیش آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ چیزیں ہم پھر سمجھتے ہیں نحو کے اندر۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات کریں یا ابھی اور ایگزامپل دینی ہے اس کے اوپر تو بتائیں۔ جی ہاں، مدر ورڈ سے یا روٹ ورڈ سے الگ الگ جو ہم ورڈز بناتے جا رہے ہوتے ہیں وہ صرف کا کام ہے، اور جو آخری حرف پر جی تو تفسیر، تفسیر صاحب آپ کے نام آہستہ آہستہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آخری حرف کی حرکت کا نحو ہوگا، جی ہاں۔ اب اتنی بات سمجھ آئی تو اب اس سے اگلی بات سمجھیں۔ کلاس کا نام آپ نے شروع میں پڑھا، کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو نحو کا لفظ دیکھنا پڑتا ہے، ایسے ابھی سے ابھی تک آپ نحو کا نام سن رہے ہیں، اب یہ نحو کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نحو کا معنی ہوتا ہے ایک طرف، ٹھیک ہے، ایک طرف، یا جسے آپ کہہ لیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں دائیں طرف چلا گیا، میں لیفٹ ہینڈ چلا گیا، ٹھیک ہے، ایک طرف، جس کو ہم کہہ لیں ایک جانب، ایک جانب، یا اس کو اور ایزی کریں، اردو میں اس کے لیے صحیح لفظ آتا ہے ایک کونا، گھر ہوتا ہے نا، یہ گھر ہے چورس، یہ جو نوک بن رہی ہے آخر میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کونا، کارنر وغیرہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گیا کارنر؟ یہ نحو کا معنی ہے کہ گھر پورا ادھر پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پھر کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے نحو، ٹھیک ہے۔ اب نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نحو کے ذریعے ہم لفظ کا جو ایک کنارہ اور ایک کونا ہوتا ہے، آخری حرف، اس کے اعراب کو سمجھتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ؟ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ نحو کہتے ہیں جی ایک کنارے کو، ایک کونے کو، ایک کارنر کو، تو اس نحو کے اندر چونکہ ہم لفظ کا آخری جو حرف ہوتا ہے اس کا اعراب سمجھتے ہیں کہ وہ اعراب کیا آنا چاہیے، زبر آنی چاہیے، زیر آنی چاہیے، پیش آنی چاہیے، وہ کس فن سے ہم سیکھتے ہیں؟ نحو سے۔ بات آئی سمجھ؟ تو آخری حرف ایک کنارے پہ ہی ہے نا، یا لاموں میں میم ایک کنارے پہ پڑا ہے، جی۔ اب یہاں تک بھی آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں نے آپ کو صرف اور نحو میں فرق سمجھایا، پھر نحو کا معنی سمجھایا، اور اس کو بھی میں نے صحیح ایکسپلین کیا تاکہ کوئی آپ کی کنفیوژن نہ رہے۔ اب آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے یا جس کو سمجھ نہیں آئی تو بتائیں۔ جی، خیام صاحب، کلیئر ہے جی؟ جی، بدیع الزمان صاحب تھے کون؟ آپ کو بھی سمجھ آ گئی؟ نحو یہ عربی کا لفظ ہے جی۔ یہ عارف محی الدین پوچھتے ہیں، محی الدین، محی الدین ہے نا، یہ نام ہے نا؟ عارف محی الدین صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ہر لفظ کے اینڈ پہ کوئی حرف ایڈ کر سکتے ہیں؟ یہ حروف ایڈ ہوں گے تبھی تو مختلف شیپیں بنتی جائیں گی نا۔ جیسے میں نے علم سے یا علم بنایا، اس میں یا کو ایڈ کیا نا عارف صاحب،
علم سے میں نے عالم بنایا تو الف کو ایڈ کیا. یہی جو حرف ایڈ ہوں گے نا، یہ آپ صرف میں پڑھیں گے کہ حروف اس کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے، شیپ بدلتی جائے گی. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی. اب آپ لوگوں نے یہاں تک نحو صرف کا فرق بھی سمجھ لیا، نحو کا معنی بھی سمجھ لیا کہ آخری اعراب کے اوپر گفتگو ہونی ہے. اب سب سے بڑا سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہونے والا ہوگا کہ آخر آخری اعراب میں کیا پڑا ہے کہ اسی کے اوپر نحو کی بحث ہے اور نحو کا فن ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. آخری اعراب کیوں ضروری ہے؟ عبد الرحیم صاحب کیا پوچھتے ہیں، کیا اس سے علیمہ؟ ہاں جی، عالمہ بھی بنتا ہے جی عبد الرحیم صاحب، عالمہ بھی اس سے بنتا ہے. جی بدیع الزمان صاحب کا نیٹ کام نہیں کر رہا، آپ ریکارڈنگ سنیے جی انشاءاللہ. جی اب اگلی بات کریں کہ آخری اعراب میں کیا چیز ہے. صرف اور نحو میں فرق؟ جی اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بتا دیجئے. اسامہ صاحب یہ جو ایک روٹ آف ورڈ ہم لیتے ہیں، یعنی عین لام میم، یہ لفظ ہے آپ کے سامنے. اس عین لام میم سے ہم مختلف لفظ بنا لیں گے، اسی طریقے سے عین لام میم کو یوز کرتے جائیں گے کہ وہاں یا علم بنا دیا، یہاں عالم بنا دیا. یہ جو مختلف الفاظ، مختلف شیپس بن رہی ہیں نا، یہ صرف میں آپ پڑھیں گے. اس کے قواعد و ضوابط، اس کے کیا ترتیب ہوتی ہے، اور ہر لفظ کے آخری حرف جو یہاں پہ میم ہے اس پر کیا اعراب آئے گا، یہ آپ نحو میں پڑھیں گے. اور نحو کا معنی چونکہ ایک کنارہ ہوتا ہے، تو یہ آخری حرف ایک کنارے پہ پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر نحو کو نحو کہتے ہیں. نحو کی تعریف ابھی میں نے نہیں کی، میں نے صرف ابھی نحو کا لغوی معنی سمجھایا کہ نحو کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے جی ایک کارنر. ٹھیک ہے جی سہیل رشید صاحب، راشد صاحب. جی بدیع الزمان صاحب شروع کرتے ہیں جی. ابھی پچھلے کسی کی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کر رہے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں جی، اعراب. یہ اتنا بڑا لفظ لکھا ہے، یہ تو پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا میرے. چلیں سید ظفر صاحب، اب اگلی بات ہم شروع کرتے ہیں. ابھی میں ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں، پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ ایگزامپل میں صرف اس لیے آپ کے سامنے لکھوں گا کہ میں نے صرف آپ کو اس میں یہ سمجھانا ہے کہ آخری حرف کا اعراب کیوں اہم ہے. ٹھیک ہے، اس مثال، اس ایگزامپل کے پیچھے آپ نے نہیں پڑ جانا جی وہ لفظ ایسا کیوں آ گیا، وہ ایسا کیوں آ گیا، وہ ایسا کیوں آ گیا. اس میں ابھی نہیں سوچنا آپ نے، یہ ہم نے پڑھنا ہے آگے. بات آئی سمجھ؟ ابھی میں ایک ایگزامپل لکھوں تو آپ اس کے سارے لفظوں کی تحقیق میں چلے جائیں، یہ ابھی کا کام نہیں. ابھی صرف ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ آخری اعراب کیوں اہم ہے. دیکھیے جی ایک میں مثال لکھتا ہوں. یہ تفسیر سے پوچھتے ہیں عربک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. عربک کو عربک ہی کہتے ہیں نا، یا کوئی اور نام ہے؟ ناو کہتے ہیں کنارے کو. زبردست پوچھا. جی اعراب جو ہے نا، یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ اعراب کیا حرکت کو کہتے ہیں. اچھا سید ظفر صاحب کا یہ سوال تھا.
چلیں میں اس کا ذرا ڈیٹیل سے پھر آپ کو جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر کبھی کوئی کتاب کبھی پڑھ لیں اس ٹاپک پہ تو آپ کو مسئلہ نہ ہو. دیکھیں لفظ انہوں نے پوچھا ہے جی اعراب اور دوسرا پوچھا ہے حرکت. ان میں کیا فرق ہے؟ اعراب کا معنی ہوتا ہے عربی بنانا. توجہ کرنا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا لیکن میں انہیں وہ ختم کرنا ہے. توجہ. اعراب کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی لفظ کو عربی بنانا. صحیح ہے. اعراب کا معنی. حرکت کا معنی آپ جانتے ہیں، زبر، زیر، پیش وغیرہ. صحیح ہے. اعراب معنی عربی بنانا کسی بھی لفظ کو، اور حرکت ہوتی ہے زبر، زیر، پیش. یہ دو لفظ تھے الگ الگ، ان کے معنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ ہیں. اس کا معنی ہے جی عربی بنانا. اب کسی لفظ پہ اگر صرف ہم زبر زیر پیش لگائیں وہ عربی تو نہیں نہ بنتا. معلوم ہوتا ہے اعراب اور حرکت الگ الگ چیز ہے. لیکن ہماری اصطلاح میں اب یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بات آگی سمجھ؟ ہم اسی چیز کو حرکت بھی کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو اسی کو ہی اعراب کہتے ہیں. لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا معنی ایک ہے استعمال کے حساب سے. جی سید ظفر صاحب، بات حل ہو گئی. میں نے جہانگیر صاحب یہ بتایا ہے کہ ان میں اصل تھا فرق. اعراب کا مطلب تو ہوتا ہے عربی بنانا کسی لفظ کو. اب دیکھیں، اور حرکت زبر زیر پیش کو کہتے تھے. اگر ہم اعراب کو ہی کہتے حرکت، بنیادی طور پہ اس میں تھا فرق. اس کا معنی ہے عربی بنانا، اس کا معنی ہے زبر زیر پیش. لیکن بعد میں اب ہمارے استعمال میں یہ ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. اسی کو ہم زبر زیر پیش بھی کہتے ہیں، اسی کو اعراب بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. چلیں جی، یہ بھی سمجھ آ گیا. بس کریں. جی ہاں بس کریں، ٹھیک ہے. کل ہم پھر اس ٹاپک کو دیکھ لیں گے کہ آخری حرف کا اعراب کیوں ضروری ہے. شروع کلاس میں آپ لوگوں کے کافی میسیجز تھے، میں ذرا وہ دیکھ لوں کہ وہ آپ نے کوئی سوال کیے تھے، کیا کیا تھا. جن کے کوئی سوال ہوں وہ کر لیں. جہانگیر صاحب کا اوپر گزرا تھا سوال کہ لوگوں نے ناؤ کو اتنا مشکل کر دیا کہ اب ڈر لگتا ہے. نہیں نہیں، ڈر نہیں لگے گا. جیسے آج آپ کو سمجھ آئی، سمجھ یوں ہی آتی جائے گی. آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے بنایا ہے نا مشکل، ہم نے تو نہیں نا بنایا. ہم نے تو آسان ہی رکھا ہے. انہوں نے مشکل پڑھی ہے تو مشکل ہی کہیں گے. یہ کلاس کی ریکارڈنگ مجھے آپ بتا دیا کریں. یہ چونکہ نا اب اس کی ریکارڈنگ آن کرنی پڑتی ہے. پہلے ہم نے ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اس کی ریکارڈنگ خود بخود شروع ہوتی تھی، تو میں بھولوں تو مجھے بتا دیا کریں. تو یہ بھی پہلے انہوں نے بتایا تھا خیام صاحب نے، تب میں نے آن کی.
ماشاء اللہ، شہر یار صاحب نے اوپر میسج کیا تھا کہ آپ نے اورینٹیشن میں اپنا تعارف کرایا۔ سہیل صاحب نے لکھا تھا، حضرت کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے آپ کے مہمان ہیں؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے جی سید ظفر صاحب کے یہاں نماز کا ٹائم ہوا، جی جا سکتے ہیں۔ اعراب کیوں ضروری ہے؟ تو محمد خان صاحب اب ہم یہ کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ سہیل احمد صاحب کا یہ سوال ہے، اور جہانگیر صاحب عبدالاسود صاحب ہیں حضرت آپ کے جی ابو الاسود دولی، چلو ادھر میں لکھ دیتا ہوں، ابو الاسود دولی، دو دال ہونی ہے، ایک لکھ دی میں نے۔ آپ کا کانٹینٹ سہیل بھائی صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کلاس کے نظم نگران وغیرہ کے بارے بھی فرمایا تھا، الیکٹا اچھا تھا۔ الیکٹا اچھا تھا لیکن شاید یہ زیادہ اچھا ہو، اس لیے پھر اس کو یوز کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں صرف اور نحو کا واضح فرق بتا دیں، نوید صاحب پوچھتے ہیں، تو میں نے واضح فرق ہی بتایا ہے نا، یا اس میں بھی کوئی مشکل ہے؟ جی جہانگیر صاحب جیسے ویری ہیوی استاد جی اٹس انف فار ٹوڈے۔ جی کیا کہتے ہیں، کیا شروع کی الفاظ پر اعراب لگانے کو بھی نحو کہتے ہیں؟ نہیں، جو میں نے بتایا نا کہ لفظ کے کہاں گئی وہ سلائیڈ، یہ جو پچھلے حروف ہیں نا، یا علم یا علم، میم سے پچھلے جو حروف ہیں ان کا اعراب نحو سے نہیں حاصل ہوتا، وہ صرف سے ہی وہ لفظ کی شیپ ہوتی ہے، وہ بدلتا ہی نہیں ہے، وہ صرف سے، صرف والے وہ فیکٹری سے جیسے تیار ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی رہتا ہے، وہ نہیں چینج ہوتا۔ جب وہ نحو کے پاس آتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ صرف آخری حرف پر کام کرتا ہے، یوں کہیں کہ صرف والی فیکٹری میں لفظ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نحو کے پاس بھیج دیتے ہیں، نحو جو ہے صرف آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگاتا جاتا ہے اعراب کا۔ لو جی نوید صاحب اب واضح فرق ہے۔ بدیع الزمان صاحب میں نے ابھی آپ کو فرق بتایا، آپ نے اسی فرق پہ ہی پورا سال، یعنی انہی چیزوں پہ پورا سال گزارنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گی چیزیں۔ سہیل صاحب نحو میں آخر لفظ کے ساتھ کلے جاتے ہیں، وقار صاحب نے کیا لکھا کہ نحو میں آخری لفظ کے ساتھ کلا جاتا ہے؟ نہیں مجھے سمجھ آئی، بہت اچھی ڈیفینیشن کر سے حضرت جی۔ جی انشاءاللہ پھر کل فرحان سے کل آپ کو موقع دے دیں گے انشاءاللہ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو۔ شکیل احمد صاحب ماشاءاللہ جی، وعلیکم السلام شکیل صاحب۔ جی بس کریں، اجازت، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔
جی جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔